اللہ اللہ اللہ۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 10، سورہ مومن کا دوسرا رکوع اور 24ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو ندا کی جائے گی، یعنی قیامت کے دن انہیں پکارا جائے گا، جبکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کی بدیاں، ان کے گناہ ان پر پیش کیے جائیں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، یعنی جس قدر تمہیں آج اپنی جان سے نفرت ہو گئی عذاب دیکھ کر، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین تم سے نفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جبکہ تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ یہ تمہارا حال یہ تھا کہ دنیا میں جب تمہیں بلایا جاتا کہ ایمان لاؤ تو تم کفر اختیار کرتے، اور آج قیامت کے میدان میں تمہیں اتنا افسوس ہے کہ خود تم اپنی جان سے بیزار ہو گئے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا، واحییتنا اثنتین، اور 2 بار زندہ کیا۔ 2 بار مردہ، 2 بار زندہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے انسان نطفے پانی کی ایک بوند کی شکل میں تھا، تو وہ نطفہ مردہ تھا، بے جان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے موت دی، پھر کل بروز قیامت دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو قیامت کے میدان میں کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا، 2 بار زندہ کیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کیونکہ پہلے نطفہ بے جان تھے، اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا، پھر عمر پوری ہونے پر موت دی، پھر بعث کے لیے زندہ کیا، یعنی کل بروز قیامت کے لیے دوبارہ زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ نکلنے کا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ تمہارے جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ تم جس حال میں ہو، جس عذاب میں مبتلا ہو، اس سے رہائی کی، نجات کی کوئی راہ تم نہیں پا سکتے، کوئی راستہ تم اب نہیں پا سکتے۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، یعنی اس عذاب اور اس کے دوام اور خلود کا سبب تمہارا یہ فعل ہے، یعنی یہ عذاب جو ہمیشہ تم پر رہے گا، اس کی وجہ تمہارا اپنا کام ہے کہ جب توحید الہی کا اعلان ہوتا اور لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو تم اس کا انکار کرتے اور کفر اختیار کرتے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے اور اس شرک کی تصدیق کرتے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا ہے۔
هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی اپنی مصنوعات کے عجائب تمہیں دکھاتا ہے جو اللہ کے کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں، مثل ہوا اور بادل اور بجلی وغیرہ کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مخلوق اور اپنی مصنوعات کے عجائب دکھاتا ہے۔ یہ عجائب، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے ہوا، بادل، بارش، بجلی، کڑک، آسمان و زمین اور بہت ساری نعمتیں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، یعنی تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا کر روزی اتارتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ یعنی ان نشانیوں سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، کفر اور شرک سے توبہ کرے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے بندے ہو کر، شرک سے کنارہ کش ہو کر، کفر کو چھوڑ کر، اللہ کے خالص بندے بن کر اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پڑے برا مانے کافر، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ رفیع الدرجات، بلند درجے دینے والا، انبیاء کو، اولیاء کو، علماء ربانیین کو جنت میں بلند درجے دینے والا اللہ ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک۔ یلقی الروح من امرہ، ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس پر چاہے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے، اور جس کو نبی بناتا ہے اس کا کام ہوتا ہے لِيُنذِرَ یوم الطلاق، تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قیامت کے دن کا خوف دلائے، جس دن آسمان والے، زمین والے، اولین آخرین آپس میں ملیں گے، جس دن روحیں جسموں سے مل جائیں گی اور ہر عمل کرنے والا اپنے عمل سے ملے گا۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، یعنی جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے قبروں سے نکل کر، اور کوئی عمارت یا پہاڑ اور چھپنے کی جگہ اور آڑ، رکاوٹ، کوئی دیوار نہ پائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا، نہ ان کے اعمال چھپے ہوں گے، نہ ان کی باتیں چھپی ہوں گی، نہ دوسرے احوال چھپے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز کبھی نہیں چھپ سکتی، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی پردہ، کوئی دیوار، کوئی آڑ، کوئی عمارت کوئی نہ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں بھی اپنے حال کو چھپا سکیں۔ اور مخلوق کی فنا کے بعد، ساری مخلوق کو فنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی جب پہلی سور پھونکی جائے گی، اور پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان جو 40 سال کا عرصہ ہوگا، جب ساری مخلوق فنا ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اب کوئی نہ ہوگا کہ جواب دے، خود ہی جواب میں فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب کی بادشاہت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اولین آخرین حاضر ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟
تمام مخلوق جواب دے گی للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب کی بادشاہت ہے۔ مومن تو یہ جواب بہت لذت کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں یہی عقیدہ رکھتے تھے اور یہی کہتے تھے، اور اسی کی بدولت انہیں مرتبے ملے، اور کفار ذلت کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے، اور دنیا میں اپنے منکر رہنے پر شرمندہ ہوں گے۔ انہیں افسوس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں انکار کیوں کیا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی۔ نیک اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا، اور بد اپنی بدی کا، برائی کا بدلہ پائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر زیادتی نہیں، ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں ڈراؤ، یوم الآزفہ، آزفہ کے دن سے۔ آزفہ اس نزدیک آنے والی آفت، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، خوف کے مارے دل اچھل کر گلے میں آ جائیں گے، شدت خوف کی وجہ سے نہ باہر نکل سکیں گے، نہ اندر واپس اپنی جگہ پر وہ جا سکیں گے۔ کاظمین، غم میں بھرے، یعنی لوگوں کے دل غم سے بھرے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یعنی کافروں کو نہ کوئی دوست کام آئے گا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، کافر شفاعت سے محروم ہوں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی چوری کو جانتا ہے۔ نگاہوں کی خیانت، نگاہوں کی چوری کیا ہے؟ جس چیز کو دیکھنا منع ہے اسے دیکھنا، یہ نگاہوں کی خیانت اور چوری ہے۔ نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا، یہ ہے نگاہوں کی خیانت و چوری۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے ہم عزم کریں کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں وہی عزم کریں کہ ہم نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، اور ہماری بہنیں یہ عزم کریں کہ ہم نامحرم مردوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اللہ جانتا ہے، یعنی دلوں کے راز، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو وہ پوجتے ہیں، یعنی جن بتوں کو یہ مشرکین پوجتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ بت نہ علم رکھتے ہیں نہ قدرت رکھتے ہیں، تو ان بتوں کی پوجا کرنا اور انہیں خدا کا شریک ٹھہرانا بہت ہی کھلا باطل ہے، مردود ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اقوال، مخلوق کی گفتگو
افعال، مخلوق کے کام اور جملہ احوال کو، جملہ حالات کو، تمام حالات کو اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ سورہ مومن کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ